بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ حضرت آمنہ بنت وہب کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ آپ اپنے قبیلہ میں سیرت النساء کے نام سے مشہور تھیں۔ ابھی شادی کو 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ یثرب میں وفات پا گئی۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے رحم میں تھے۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو اپنے شوہر کی وفات کا انتہائی غم و صدمہ تھا اور اس صدمے کی وجہ سے آپ اکثر بیمار رہتی۔ حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال ہو چکے تھے، لیکن ایک مرتبہ بھی اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کا موقع نہ ملا۔ یہ 577 عیسوی کا دن تھا کہ ایک دن بے قراری کے عالم میں حضرت محمد کو اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کروانے اور اپنے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے آپ یثرب تشریف لے جانے کا ارادہ کیا اور اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے مدینہ شریف جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عبد المطلب نے دعاؤں کے ساتھ سفر کی اجازت دے دی۔ حضرت بی بی آمنہ نے اپنی خادمہ ام ایمن اور حضرت محمد کو اپنے ساتھ مدینہ شریف لے جانے کے لیے تیار کیا اور ایک اونٹنی پر سفر پر روانہ ہو گئیں۔ مکہ سے یثرب شریف کا کل سفر اس وقت 400 کلومیٹر تھا۔ پرانے وقتوں میں آبادی کم ہونے کی وجہ سے سفر ویرانے اور سنسان ہوا کرتے تھے، لیکن سفر کی وحشت اور ویرانی کے باوجود حضرت بی بی آمنہ نے اپنے بیٹے محمد اور خادمہ ام ایمن کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ تمام راستے حضرت بی بی آمنہ کی آنکھوں سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی تڑپ میں آنسو جاری رہے۔ حضرت بی بی آمنہ کے دل میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی بھی آرزو تھی، جس کے سامنے ان کے شوہر حضرت عبداللہ نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی تھیں۔ راستے میں گزرے ماضی کی یادوں نے حضرت بی بی آمنہ کو نڈال کیا ہوا تھا۔ 10 دن سفر کرنے کے بعد اونٹنی یثرب میں قدم رکھا تو حضرت بی بی آمنہ نے یثرب پہنچ کر سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور 6 سال گزرنے کے بعد جب حضرت بی بی آمنہ نے اپنی والدہ برہ بن عبد العزیٰ سے لپٹ کر اپنے شوہر کے غم میں زاروں کی طرح رونا شروع کیا۔ حضرت بی بی آمنہ کی والدہ نے آپ کو تسلی اور صبر کرنے کی تلقین دی۔ جب آپ کی والدہ نے اپنے نواسے یعنی محمد کو دیکھا تو بہت خوشی ہوئی اور مدینے کے تمام لوگوں میں آپ کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی۔ یثرب پہنچنے کے 2 دن بعد حضرت بی بی آمنہ اپنے شوہر کی قبر پر پہنچی اور ان کی قبر سے لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگیں اور ان کی قبر سے اپنے دل کی وہ تمام باتیں جنہوں نے دل میں غم کا پہاڑ بنا رکھا تھا وہ کرنی شروع کر دی۔ شام کے وقت آپ اپنی خادمہ کے ہمراہ گھر لوٹ آئیں۔ حضرت بی بی آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ہر وقت صدمے کی وجہ سے خاموش رہتی۔ وہ اپنے اندر غم کے سمندر کو برداشت کیے ہوئی تھی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے محمد سے بھی اپنے دل کی کوئی بات بیان نہ کی۔ چند دن بعد حضرت بی بی آمنہ نے اپنی والدہ کے گھر گزارنے کے اس کے بعد اپنی والدہ سے اجازت طلب کر کے واپس مکہ جانے کے لیے سفر شروع کر دیا۔ 3 دن سفر کرنے کے بعد جب یہ قافلہ عرب کے ایک مقام جس کا نام ابوا تھا وہاں پر پہنچا تو انہیں ایک پتھریلا علاقہ جو ایک پہاڑی کا ہموار حصہ تھا تو حضرت بی بی آمنہ جو پہلے سے ہی غم سے نڈال تھیں، ان کے سینے میں اچانک ایک درد شدت سے اٹھا۔ حضرت بی بی آمنہ نے اپنی خادمہ ام ایمن سے اپنے سینے کے درد کے بارے میں بیان کیا تو ام ایمن نے کہا پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کوئی چٹان دیکھ کر روکتی ہوں۔ ام ایمن نے ایک اونچی چٹان کے پاس اونٹنی روکی جس کی سطح ہموار تھی تو ام ایمن نے آپ کو اس چٹان پر لٹا دیا تاکہ درد کی شدت کم ہو، لیکن درد کی شدت اور بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت بی بی آمنہ بار بار اپنے سینے کے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ام ایمن آپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی اور رسول اللہ بھی اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا رہے تھے۔ آپ کی خادمہ بار بار آپ کے سر پر ہاتھ پھیر کر آپ کو ہمت دے رہی تھی، لیکن جب حضرت بی بی آمنہ کا درد برداشت سے بڑھ گیا تو آپ سمجھ گئیں کہ اب اس دنیا سے جانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ آپ بار بار اپنی آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے کو دیکھتی اور بند کر لیتی، شاید یہ سوچ کر دیکھتی کہ اب میرے بیٹے کا کون سہارا بنے گا، اس کے باپ بھی اس کو دیکھے بغیر چلے گئے اور اب میں بھی اس کو 6 سال کی عمر میں تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو پاس بلوا کر سینے سے لگایا اور کہا کہ میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں، تم
इस बाप के अकलौते बेटे हो जिसको अल्लाह ने 100 ऊंटों की कुर्बानी के एवज जिंदगी अता की थी। बेशक मेरे ख्वाब सच्चे हैं और तुम आने वाले तमाम जहानों के आखिरी नबी हो। मैं जानती हूँ कि दुनिया मुझे तुम्हारी वालिदा होने की वजह से जरूर याद रखेगी और मेरा नाम रहती दुनिया तक रहेगा। इसके बाद हजरत बीबी आमना ने हजरत मोहम्मद का सर मुबारक अपने सीने पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरी वालिदा की आवाज आना बंद हो गई है तो आपने सर उठाकर देखा कि आपकी वालिदा इस दुनिया से रुखसत फरमा चुकी हैं। आप अपनी वालिदा के साथ लिपटकर बेहद रोए। आपकी खादमा ने आपको तसल्ली दी। ये मंजर देखकर आसमान के फरिश्ते भी शायद रो दिए होंगे कि एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ की जुदाई में रो रो कर निढाल हो रहा है। उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर उसी जगह एक कब्र बनाई और आपको वहीं पर दफन कर दिया। उसके बाद उम्मे ऐमन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंटनी पर सवार किया और मक्का की तरफ सफर शुरू कर दिया। उम्मे ऐमन ने चलते चलते देखा कि रसूल अल्लाह पीछे ऊंटनी पर मौजूद नहीं तो आप घबरा गयीं। हजरत उम्मे ऐमन ने देखा कि आप अपनी वालिदा की कब्र से लिपट कर ज़ारो की तार रो रहे थे। उम्मे ऐमन ने हजरत मोहम्मद को तसल्ली दी और काफी कोशिशों के बाद उन्होंने आपको दोबारा ऊंटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ सफर जारी किया। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब तक कब्र मुबारक आंखों से ओझल ना हुई तब तक मोहम्मद अपनी वालिदा की कब्र की तरफ देखते रहे। 4 दिन सफर करने के बाद उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंच गयीं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हजरत आमना की वफात के मुतल्लिक तफसील से आगाह किया। वालिदा की वफात के बाद रसूल अल्लाह के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश का इंतजाम और बंदोबस्त किया। 6 साल की उम्र से 57 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की जुदाई के गम में कैसे गुजारे होंगे, इस अमर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज के दिनों में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 57 साल थी, आप सहाबा कराम की जमात के साथ दूसरी मर्तबा अबवा के मकाम पर पहुंचे तो अपने सहाबा कराम से फरमाया कि यहीं पर खैमे लगाओ। उसके बाद हजारों की तादाद में अबवा के मकाम पर खैमे नस्ब हो जाते हैं। सहाबा फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह अपने खैमे से निकलकर अपनी वालिदा माजिदा की कब्र पर पहुंचते हैं तो अपना सर अनवर अपने घुटनों में रखकर ज़ारो की तरह रोने लगते हैं और इसी कैफियत में काफी वक्त गुजर जाता है। जब रसूल अल्लाह ने अपना सर मुबारक घुटनों से उठाया तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ काश आज अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं मुसल्ले पर नमाज के लिए खड़ा होता, उधर मेरी वालिदा मुझे पुकारती तो मैं नमाज तोड़कर अपनी वालिदा की पुकार पर लब्बैक कहता। इसी हदीस मुबारकी की रोशनी से पता चलता है कि एक माँ की क्या अज़मत है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने वालिदैन की एहसन तरीके से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल की सच्ची और पक्की गुलामी अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।